إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ کل ہم نے توحید اسماء و صفات کے تعلق سے دیکھا تھا اور ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید اسماء و صفات کا معنی کیا ہے، علماء نے اس کو کیسے بیان کیا ہے اور اللہ کے اسماء و صفات کے معاملے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ تو اس کے 3 قاعدے ٹیبل کی شکل میں ہم نے دیکھے تھے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا تھا کہ الگ الگ علماء نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے اس تعلق سے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان لوگوں نے، ان علماء نے کیا بیان کیا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ الحاد کسے کہتے ہیں اور الحاد میں وہ کیا 4 چیزیں آتی ہیں۔ دیکھا تھا تعطیل، تمثیل، تحریف اور تکییف، یہ 4 چیزیں، ان کا انکار ہونا چاہیے، یہ 4 چیزوں کا انکار ہونا چاہیے، تب جا کر کے توحید اسماء و صفات میں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا انکار بھی ضروری ہے اور یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ، ان کا ایک قول جو ہے استوا کے تعلق سے ہم نے وہ دیکھا تھا کہ جب ایک شخص ان سے آیا اور استوا کی کیفیت پوچھنے لگا کہ استوا کیسے، اللہ کیسے جو ہے مستوی ہے عرش کے اوپر، تو کیسا پوچھا جب اس نے، تو امام مالک نے اس کو جواب دیا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول اور والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ یہ جواب انہوں نے دیا تھا کہ استوا جو ہے عربوں کے نزدیک معلوم ہے، استوا کا معنی کیا ہے وہ معلوم ہے عربوں کو، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ جب اللہ کے تعلق سے بات آتی ہے استوا کی کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیسے عرش کے اوپر ہیں، کیا کیفیت ہے، تو وہ معلوم نہیں ہے۔ اور اس میں ایمان رکھنا استوا میں اللہ کے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ واجب ہے، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے مختصراً جواب دیا تھا، اور یہ جواب اللہ کی ہر جو ہے صفت، چاہے فعل افعالی ہو چاہے ذاتی ہو، اس تعلق سے ہمیں جو ہے یہی ایمان رکھنا ہے، اور یہی جو ہے اہل سنت والجماعت کا یہی موقف اور یہی سٹینڈ ہے، تو ہمیں جو ہے اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ اب بات جب ہو گئی اللہ کے اسماء و صفات کے بھی تعلق سے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ایسا کہ امت میں بگاڑ کہاں پیدا ہوا، اور کیسے وہ بگاڑ جو ہے مسلمان امت میں بگاڑ آخر داخل ہوا کہاں سے، اور کب، کس دور سے یہاں جو ہے بگاڑ کس دور سے داخل ہوا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو عقیدے میں جو ڈیویشن آیا، تو ٹیڑھا پن، جو الحاد پورے عقیدے میں جو پیدا ہوا، وہ کہاں سے پیدا ہوا، اور اس کی اصل جو جڑ ہے وہ کہاں ہے، تو آج اسے دیکھیں گے۔ اور اگر وقت ملا تو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کو بھی جو ہے ان کا مختصر بایوگرافی اس کو دیکھیں گے، نہیں ملا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اس کو ہم آگے بڑھیں گے۔ عقیدے میں جو بگاڑ جو پیدا ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دور تھا کہ اسی دور سے جو آپ کہیں گے کہ ایک جھلکیاں دیکھنے کو جو ہے ملنا شروع ہو چکی تھیں، وہ جو جھلکیاں تھیں بگاڑ کی، وہ جو ہے سرفیس پہ آنا شروع ہو گئی تھیں، وہ سامنے دھیرے دھیرے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو عقیدے میں بگاڑ پیدا وہیں سے ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک روایت جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں واقعہ پیش آیا، حضرت حذیفہ ابن الیمن اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بیچ کی ایک گفتگو ہے، کیونکہ یہی وہ دور ہے کہ جہاں سے فتنوں نے اپنا سر اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی تو بس یہ وہ دور تھا کہ بس اس کے بعد جب فتنے آئے تو آتے چلے گئے، اور آج تک وہ جاری ہیں اور قیامت تک وہ جاری رہیں گے، ان سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ دور تھا، تو اس لیے اس حدیث کو بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں سمیت ابا وائل یحدث عن حذیفہ ابن الیمن، ان سے جو ہے
نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، ایکم یحفظ قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ، کہ تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو جو فتنے کے تعلق سے ہے، جو فتنے کے تعلق سے ہے، اس قول کو کس نے یاد کرا ہے؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فتنوں کے تعلق سے جو قول ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کس نے جو ہے یاد کیا ہے، کس نے محفوظ کیا ہے؟ تو فقال حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انا احفظ، کہ میں نے یاد کیا ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے کے تعلق سے بتایا تھا اس کو میں نے یاد کیا ہے، کما قال، جس طرح سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قال ہاتی انک لجری، تو عمر ابن الخطاب کہتے ہیں بتاؤ، بے شک تم بہت بہادر انسان ہو۔ مطلب معمولی بات نہیں ہوا کرتی تھی کہ فتنوں کے، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ یہ فتنوں کے ہی بارے میں پوچھا کرتے تھے، یا ان چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے جس سے بچنا تھا۔ لوگ بھلائی کا پوچھتے تھے، یہ ان چیزوں سے پوچھتے تھے جس سے آدمی جہنم کی آگ میں جا سکتا ہے، کیوں؟ کہ اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ ان کا معمول اس طرح تھا، تو یہ اللہ کے وسلم سے ان چیزوں کو پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم جو ہو لجریون، بہت بہادر آدمی ہو، بڑے پاورفل ہو، بڑے بریو آدمی ہو۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ، اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، کہ آدمی کا جو فتنہ ہے، آدمی کے لیے جو اصل فتنہ ہے وہ اس کے اہل میں ہے، اس کے گھر پریوار فیملی میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کے پڑوسی میں ہے۔ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصدقات والامر بالمعروف، تو نماز، صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اس کو مٹا دیتے ہیں، یعنی اس کی یہ جو فتنہ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اریز، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ نماز ہے، امر بالمعروف ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، امر نہی عن المنکر ہے، تو یہ جو ہے ان ساری برائیوں کو یہ چیزیں جو ہیں مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں قال لیست ھذہ، یہ نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، لیست ھذہ ولکن التی تموج کموج البحر، میں تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو جب آئے گا تو ایسا آئے گا جیسے سمندر کی موجیں ایک کے بعد ایک آتی ہیں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں قال یا امیر المومنین، کہتے ہیں یا امیر المومنین، لا باس علیک منہا ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، بے شک آپ کے درمیان اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند دروازہ ہے، یہ بند دروازہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر پھر پوچھتے ہیں قال یفتح الباب او یکسر، وہ جو دروازہ ہے وہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں قال لا بل یکسر، نہیں بلکہ وہ جو دروازہ ہے اس کو جو ہے توڑ دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں قال ذاک احرى ان لا یغلق، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو پھر یہ دوبارہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ قلنا علم عمر الباب، تو ہم نے پوچھا کہ کیا حضرت عمر جانتے تھے اس دروازے کے بارے میں؟ یعنی جو صحابی تھے وہ پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ سے رضی اللہ عنہ کہ کیا حضرت عمر اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ قال نعم، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہاں جانتے تھے۔ کما ان دون غد اللیلہ، اس طرح سے کہ جیسے رات کے بعد اگلی صبح آتی ہے، اتنا ہی واضح طور پہ حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون سا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، کھلے گا نہیں، اور اس کے بعد وہ جب ٹوٹے گا تو دوبارہ کبھی پھر کھڑا نہیں ہوگا۔ انی حدثتہ حدیثا لیس بالاغلاط، بے شک میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جس میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فہبنا ان نسألہ، تو ہم جو ہے، صحابی کہتے ہیں جو حضرت حذیفہ سے سوال کر رہے تھے کہ ہم ڈرے، تھوڑا سا ہم نے ڈر محسوس کیا کہ ہم ان سے سوال پوچھیں، کہ یہ جو آگے پوچھیں گے ہم ان سے پوچھیں، سوال کریں۔ تو ہم نے مسروق تابعی ہیں، ہم نے ان سے کہا، وامرنا مسروقا، ہم نے ان سے کہا کہ فاسألہ، کہ تم پوچھو ان سے، جو ہے حضرت حذیفہ سے تم پوچھو کہ کون ہے وہ دروازہ کون ہے۔ فقال من الباب، تو انہوں نے پوچھا وہ دروازہ کیا کون ہے؟ من الباب، دروازہ کون ہے؟ قال عمر رضی اللہ عنہ، کہ وہ دروازہ حضرت عمر ہے۔
اور واقعی حضرت عمر کی شہادت تھی، اور اس کے بعد فتنوں نے جو سر اٹھایا تو وہ پھر سر اٹھ ہی گیا، اور اس کے بعد سے جو ہے بگاڑ امت میں داخل ہوا اور چلتے چلا گیا۔ تو یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے کہ جو یہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے حضرت حذیفہ اور حضرت عمر کے بیچ میں وہ ڈسکشن ہوا، جس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر کے بعد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو، اب بات سوال یہ آتی ہے کہ حضرت عمر کو پتہ کیسے چلا؟ یہ سوال انہوں نے کیا کہ یفتح او یکسرو، کہ کیا معاملہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی۔ جب ایک اور حدیث آتی ہے جس کا میرے خیال سے ضروری نہیں ہے پورا ڈیٹیل میں جانا، لیکن ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ احد پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں، اور دو جو ہے شہید ہیں۔ تو صدیق تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور دو شہید سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم تھا کہ وہ جو ہے شہید کر دیے جائیں گے، اور دروازہ توڑ دینے سے مراد یہ تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، وہ اپنی ایک نارمل جو موت ہوتی ہے اس کو نہیں مریں گے، کیونکہ اگر ایسا ہو کہ ان کو دروازہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ان پہ غلبہ ہو جائے گا، ان پہ غالب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے اگر غالب ہو گئے تو ممکن یہ تھا کہ پھر سے پاور میں اگر آ گئے حضرت عمر تو پھر صفایا کر دیں گے سب کا، تو صرف ایک ہی آپشن تھا کہ ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے، اور ہوا وہی، ان کو بعد میں جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے فتنے کے تعلق سے ہم کو بتاتی ہے کہ فتنے آنا شروع ہوں گے، اور وہ آنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو چکی تھی، جو کہ ابھی یہ جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 1064 جس کو ہم دیکھیں گے، یہ جو ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس کے جو ہے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں وحدثنی حرملۃ ابن یحییٰ و احمد ابن عبد الرحمن، پوری سند ہے، کہتے ہیں بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقسم قسما، ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، جو مال غنیمت جو بھی حاصل ہوا تھا اس کو تقسیم کر رہے تھے۔ اتاہ ذوالخویسرہ، اور تبھی جو ہے ذوالخویسرہ نام کا ایک آدمی ہے وہ آتا ہے، ذوالخویسرہ نام کا، اس نام کو یاد رکھیں، ذوالخویسرہ نام کا یہ آدمی آتا ہے۔ وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بنی تمیم، اور یہ ایک آدمی تھا بنی تمیم سے، بنی تمیم ایک قبیلہ ہے، اس سے جو ہے یہ تعلق رکھنے والا آدمی تھا۔ آ کے یہ جب یہ تقسیم ہو رہا تھا مال غنیمت، تو کہتا ہے کہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدل، کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، آپ انصاف کرو، ایسا کھڑے ہو کے بالکل بولتا ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلک ومن یعدل الا مع عدل، کہ ویل ہو، تو جو ہے ایک طرح سے ایک آدمی کو بددعا دینے کا ایک طریقہ ہے کہ ویل ہو تیرے لیے۔ ویل کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ہم نے جب تفسیر کی تھی تو اس ٹائم بھی اس تعلق سے بات کی تھی کہ ویل کا ایک معنی جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، جہنم کی اس وادی کا نام ویل ہے، اور یہ لعنت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ویل کا تیرے لیے لعنت ہو، من یعدل الا مع عدل، کہ اگر میں انصاف اور عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا عدل اور انصاف؟ ٹھیک ہے، اب انصاف اور عدل میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک بات آئی ہے تو اس کو بھی سمجھتے چلیں۔ انصاف جو ہے نصف سے آتا ہے، نصف کس کو کہتے ہیں؟ آدھا آدھا۔ عدل کا معنی ایسا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے جہاں پر یہ جو وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے تو وہاں پہ اللہ کی عدالت، اللہ کا عدل ہونا سامنے آتا ہے، کیونکہ اگر انصاف کی اور نصف کی بات ہوتی تو لڑکے لڑکی کو برابر تقسیم کر دی جاتی، ایک حصہ لڑکے کا ایک حصہ لڑکی کا، معاملہ ختم۔ لیکن وہاں عدل کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک لڑکے کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے سر کے اوپر، ضروری یہ تھا کہ اس کے اوپر بیوی، بچے، اس کے ماں باپ، والدین، اور نیچے جو ہیں ان کی ساروں کی آس پاس بھائی بہن چھوٹے وغیرہ، تو اس کی ذمہ داری اس پہ رہتی ہے، تو اسی لیے اس کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ۔ تو وہاں پر اگر انصاف ہوتا تو 1 ہوتا، لیکن وہاں پہ عدل کا معاملہ ہے، تو جس کی جو ضرورت ہے، جیسا مقام ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ فیصلہ کرنا، یہی عدل ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ، اللہ کے وسلم کہتے ہیں اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون ہے کہ عدل کرے گا؟ اس کے بعد فقال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی فیہ اضرب عنقہ، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔
ذوالخویسرہ کی گردن میں مار دیتا ہوں، کیونکہ اس نے جو بات کی وہ صحیح نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعہو، چھوڑ دو، دعہو جانے دو اس کو چھوڑ دو، فإن لہ اصحابا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن میں کہ کسی ایک شخص کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، چھوٹا جانو گے، ایسی نمازیں پڑھیں گے یہ، تو اپنی نمازوں کے سامنے تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تم حقیر جانو گے، بڑا ہلکا اور چھوٹا جانو گے، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور تمہارے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے تم حقیر جانو گے، اور اس کے بعد یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، قرآن تو پڑھیں گے لیکن یہ ان کے جو حلق ہوں گے اس کے اوپر نہیں جائے گا۔ تو اس کے اوپر نہیں جائے گا سے مراد یہ بھی ہے کہ اعمال کہاں جاتے ہیں، ہمارے اعمال کہاں جاتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو حلق کے اوپر نہیں جانے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس جائیں گے نہیں، ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہوگی، اور دوسرا حلق کے نیچے ایک مراد یہ ہے کہ حلق سے نہیں اتریں گے، سے مراد یہ ہے کہ دل میں پہنچیں گے نہیں، صرف وہ پڑھ لیں گے، اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ پڑھ کیا رہے ہیں، اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور دوسرا ایک اور روایت یہ آتی ہے کہ یہ جو جب حضرت علی نے، جانے دو ہے حالانکہ اس میں حضرت علی نے جو ہے ایک مرتبہ یہ آگے بات آئے گی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو ہے ڈیبیٹ کے لیے خواریوں کے پاس بھیجا تھا، ایک بڑی مشہور ان کے بیچ میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی ان کو واپس لانے کے لیے اسلام میں، اور کافی تعداد میں لوگ مسلمان واپس جو خوارج ہیں واپس سے دین اسلام میں لوٹ کر آئے بھی تھے، چند کو چھوڑ کر کے، اور ان باقی لوگوں سے کے ساتھ پھر حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی۔ تو اس میں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب تم ان لوگوں کے ہاں جاؤ گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ گٹرگو جیسی ایک آوازیں آتی رہیں، کبوتر کیسے بولتے ہیں، تو یہ بس اتنے قرآن پڑھنے میں مشغول رہیں گے کہ صرف گن 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 کی آوازیں آئیں گی، بہت قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن وہ قرآن ان کو فائدہ کچھ بھی نہیں پہنچائے گا۔ لا تجاوزوا تراقیہم یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیۃ، یہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کر جو شکار ہوتا ہے جانور جو بھی اس کے آر پار جیسے نکلتا ہے تیر، اس طرح سے یہ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، وہیں سے خوارج نام ہے ان کا۔ ينظر الى نسلہ فلا یوجد فیہ شیء ثم ينظر الى رصافہ، یہ کافی طویل بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس کی تیر کی نوک کو دیکھو، اس پہ تم کو کچھ بھی غلاظت، کچھ بھی خون لگا ہوا نہیں نظر آئے گا، اس کے پیچھے تیر کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس کو دیکھو گے، اس پہ بھی مطلب اتنی تیزی سے نکل جائے گا وہ شکار کے آر پار، ورنہ کیا اگر نکلے گا تو خون تو لگے گا، پیٹ میں سے اگر نکلتا ہے تو پیٹ کی غلاظت وغیرہ جو ہے چپک کے تیر کے ساتھ نکلنا چاہیے، لیکن یہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ اس تیر کے مانند جو کہ شکار کے آر پار نکل جائے اتنی تیزی سے کہ اس جو ہے تیر کے اوپر نہ خون لگے نہ کوئی غلاظت اور گندگی لگے پیٹ کی جانور کی، وہ اتنی تیزی سے نکل جائیں گے۔ تو یہی پورا اس میں بیان کیا جا رہا ہے، تو میں بالکل آخر میں پہنچتا ہوں۔ سبق الفرس والدمہ، یہی ہے کہ نہ خون لگے گا نہ غلاظت لگے گی اس جانور کی۔ آیاتہم رجل اسود، اور ایک نشانی بتائی جا رہی ہے ایک کالے آدمی کی، یعنی یہ وہ شخص جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو شخص ہے، وہ اس کے بارے میں اب یہاں پہ جو ہے مثال آ رہی ہے، اور اسی آدمی کو بعد میں حضرت علی نے مارا تھا، علامتیں ڈھونڈی تھیں تو حضرت علی نے کہا تھا یہ علامت وہی ہے جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ وہ آدمی جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے یہ وہی ہے، کالا آدمی، عجیب سے اس کے ہاتھ ہیں، وہ آگے بیان آ رہا ہے۔ اہدا ادودیہ مثل صدی المرأتی، اس کا ہاتھ کا یہ جو نیچے کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے یہ عورت کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ویسا یہ ہاتھ کا اس کا حصہ ہے، یہ اس کی علامت بتائی جا رہی ہے۔ او مثل البدعۃ تتدردر یخرجون علی حین فرقۃ من الناس، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی علامت بتائی کہ اس طرح کا اس کا ہاتھ ہوگا، اس کا سینہ ایسا ہوگا، آدمی کالا، اس کا کالا آدمی ہوگا، یہ اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ قال ابو سعید رضی اللہ عنہ فاشهد انی سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ سنا تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے۔
واشهد ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قاتلہم وانا معه، کہ اللہ کے حضرت علی ان کے ساتھ لڑے تھے، ان خوارجوں کے ساتھ اللہ جو ہے حضرت علی لڑے تھے، اور میں ان کے ساتھ یعنی حضرت ابو سعید الخدری ان کے ساتھ میں، تو اس وقت حضرت علی کی فوج میں تھے اور یہ بھی لڑے تھے ان کے ساتھ میں. فامر بذلک الرجل فالتمس فوجد، تو اس کے بعد یہ جب ساری جنگ وغیرہ ہو گئی تو حضرت علی نے ڈھونڈنے کے لیے کہا کہ ڈھونڈا جائے اس آدمی کو، دیکھو یہ ملتا ہے، تو وہ پایا گیا. فوجدہ، ڈھونڈنے کے لیے اس کو نکلے. فاوتیا بہی حتی نظرت الیہ، کہ وہ پھر آدمی مل گیا اعلیٰ نعتی، اسی جو ہے ڈسکرپشن کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا تھا کہ آدمی کیسا ہوگا، کالا ہوگا، اس کے ہاتھ کا اینڈ میں کس طرح سے اس کے ہاتھ ہوں گے، ایسے گول سے موٹے سے، عجیب و غریب سا معاملہ. تو وہ آدمی ان کو مل گیا انا نعتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الذی نعتا، کہ اسی ڈسکرپشن کے ساتھ جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا، اس کو ڈسکرائب کیا تھا، ویسا کا ویسا یہ آدمی پایا گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو پوری بات اصل موضوع جو تھا یہ کہ ذوالخویسرہ جو یہ آدمی ہے، یہ کہتے ہیں خوارجوں کا باپ ہے، یہ خوارجوں کا باپ ہے، اور اسی سے جو ہے خوارجی فرقہ جو ہے عروج پر آیا، یہیں سے جو ہے خوارج نکلے ہیں. اور یہی وہ تھا جس نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پر اور جو مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا اس پہ جو ہے شک کیا، اور یہ کہا کہ آپ جو ہے عدالت کریں، عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو ہے عدل کا معاملہ کریں، آپ عدل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اعتراض جتایا تھا، اور یہی ہے ذوالخویسرہ جو خوارجوں کا باپ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو زیادہ جو ہے کوئی جو ہے رزسٹنس دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، صحابہ مضبوط تھے. تو اس ٹائم ظاہری طور پہ کچھ بھی سامنے نہیں آیا سوائے اس آدمی ذوالخویسرہ کے، اور کچھ منافق یہود میں جو تھے، بس ان کی طرف سے تھوڑا بہت چونچاں اگر ہوتی تھی تو اتنا ہی تھا، اور اس کو لیکن دبا دیا جاتا تھا کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. کوئی بھی ایسی معاملہ پیش آتا تھا مشورہ کر کے اور اس کو وہیں سلٹا دیا کرتے تھے. حضرت عمر کی جو وفات ہوئی، جو شہادت ہوئی، وہ جو ہے ٹرننگ پوائنٹ کا کام وہاں سے ہوا، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کر رکھی تھی اس چیز کی، اور اس کے بعد میں وہ دروازہ ٹوٹنے کا جو معاملہ تھا وہ ہمارے سامنے آیا. تو یہ جو معاملہ سامنے آیا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہاں سے جو بگاڑ اور اصل جو منافقین جو تھے اور خوارج جو تھے، انہوں نے اپنی گردنوں کو اٹھایا اور جو ہے کوشش یہ کی کہ اسلام کو ڈھا دیں اور اس کو پوری طرح سے ختم کر دیں اور برباد کر دیں. تو یہ کوششیں جو ہیں حضرت عمر کی فوراً شہادت کے بعد سے شروع ہو چکی تھیں. اسی دوران حضرت عمر کی وفات ہو گئی، حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. تو ان کی جو کارکردگیاں ہیں وہ اور زیادہ جوش و خروش سے جو ہے شروع ہو جاتی ہیں. اسی میں عبداللہ ابن سبا، یہ راس المنافقین یہود میں سے تھا، منافقوں کا سردار، یہ اٹھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بیعت لی، مسلمان ہوا، جو ہے ظاہری طور پہ خالی، اندر سے تو مسلمان نہیں تھا، یہ منافق تھا. اور پھر اس نے کیا کیا، سفر کرنا شروع کرا ان علاقوں میں جہاں پہ ابھی مسلمان نئے نئے ہی ہوئے تھے وہ لوگ، ان علاقوں میں جہاں مسلمان نئے تھے. تو آج بھی یہ غور و فکر کی بات ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ آج بھی جو نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں اکثر. کسی بھی فتنے کا اگر ٹارگٹ ہوں گے تو بہت جلدی جو ہے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی پورا بیس ان کا اسٹرانگ نہیں ہوا ہے، نہ عقیدے کے معاملے میں، نہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے معاملے میں، ان کا بیس اسٹرانگ نہیں ہے. تو بیس ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اصول ہمارے اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور یہ جو سلسلہ چالو ہوا ہے ان دروس کا، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے اصول، ہمارا فاؤنڈیشن مضبوط ہو، یہی مقصد ہے. اگر وہ مضبوط ہوگا تو کوئی ہم کو ہلا نہیں پائے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں من حرم الاصول حرم الوصول، کہ جو اصولوں سے محروم رہ گیا وہ منزل تک پہنچنے سے محروم رہ گیا. تو اصولوں پہ مضبوطی سے جمنا وہ بہت ضروری ہے. تو اس نے کیا کیا، عبداللہ ابن سبا نے، یہ ان علاقوں میں گیا جہاں پہ نئے مسلمان ابھی ابھی ہوئے تھے، وہ الگ الگ ادیان اور دین سے ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، زیادہ کوئی علم نہیں تھا، تاکہ یہ جیسے عراق ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، مصر ہو گیا، یہ وہاں پر جا کے اور ان کو جو ہے برگلانے لگا، ان کو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا. اس نے ایسی کچھ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ حضرت عثمان جو ہے اہل بیت جو ہیں ان کو انہوں نے قید کر لیا، حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ، یا وہ جو ہیں ظلم کرنے والے شخص ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ، اور جو ہے رشوت وغیرہ لیتے ہیں. اس طرح کی باتوں کو پھیلانا اس نے لوگوں میں شروع کر دیا. اب لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو دین کا کوئی بھی علم نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے، ابھی ایمان دلوں میں گھسا نہیں ہے. لوگوں نے اس کا جو ہے بھروسہ کر لیا، اور ایک کافی بڑی فوج لے کر، میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ واقعہ جو ہے حضرت حسن حضرت حسین کی شہادت کا جو معاملہ، یہ بہت ایک گراؤنڈ بنتا ہے.
ان واقعات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس تاریخ کو، کیونکہ یہی وہ گراؤنڈ ہے اور یہیں سے وہ ساری چیزوں اور معاملات شروع ہوئے تھے. یہ جو فتنہ یہاں شروع ہوا بس یہی بیس اور گراؤنڈ ہے اس واقعے کا. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم کیونکہ موضوع الگ ہے اس لیے بالکل اختصار سے اور کافی چیزوں کو کاٹ چھاٹ کر کے میں بیان کر رہا ہوں. تو ایک کافی بڑی فوج ان لوگوں کی جو نئے مسلمان تھے، عبداللہ ابن سبا، اس نے ان کو اکٹھا کرا اور ان کو جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ سب پہنچے. حضرت عثمان کے پاس جب پہنچے تو حضرت علی بھی موجود تھے. حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے سمجھایا لوگوں کو، کیونکہ صحابی رسول تھے، ان کی تربیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کس سچویشن کو. بہرحال ان کو سمجھایا بجھایا ہر چیز کی، کیونکہ نئے مسلمان تھے، آسانی سے پھر بات سمجھ بھی گئے اور جو ہے معاملہ رفع دفع ہو گیا، واپس سے لوٹنے لگے. اب منافقین نے دیکھا کہ اب ہمارا معاملہ جو ہے پلاننگ یہاں پہ فیل ہو رہی ہے. اب اگر یہ لوگ لوٹ جاتے ہیں تو معاملہ فیل ہے، اور پھر یہ ایک بار دین کی استقامت آ گئی، دین کا علم آ گیا، تو پھر دوبارہ ان کو جو ہے ان لوگوں کو بھڑکانا اور راستے سے ہٹانا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے جو پلاننگ کرنی ہے ابھی کرنی ہے. پھر سے پلاننگ شروع کی، اور یہ بہت اہم واقعہ ہے. اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ حضرت حسین، حضرت حسن حسین وغیرہ، حضرت علی، ان کی جو شہادت کے معاملات پیش آئے، کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں یہ بہت اہم بالکل سینٹرل پوائنٹ ہے. یہ ایک خط جو ہے انہوں نے گورنر کی طرف، جو ہے عراق کا جو گورنر تھا ان کی طرف ایک خط انہوں نے لکھا، جھوٹی سیل لگائی، سائن وغیرہ جو بھی اس وقت میں ہوا کرتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک جھوٹی سیل یا سائن وغیرہ لگا کر کے اس خط کو روانہ کروایا، اس طرح سے کہ یہ لوگ جو واپس لوٹ رہے تھے اپنی اپنی جگہوں پہ، عراق، مصر وغیرہ میں جو لوگ آئے تھے وہاں سے فوج اپنی بنا کر کے کہ ہم جو ہے لڑیں گے حضرت عثمان سے، لیکن ان واپس لوٹ گئے. جب ان کو سمجھایا تو جب لوٹ رہے تھے تو کسی ذریعے سے تیز رفتار طریقے سے کہ وہ جو خط جو ہے ان سے پہلے پہنچ جائے گورنر کے پاس، اور اس پہ سیل تھی حضرت عثمان کی، گورنر کے پاس پہنچے گا تو گورنر کو ایکشن لینا ہی پڑے گا. وہ خط جو ہے اس خط میں لکھ دیا تھا کہ جو کوئی بھی ادھر آ رہا ہے عراق کی طرف اور جو ہے مصر کی طرف، یہ جو واپس لوگ نکلے تھے اور واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، ان پہنچتے ان کو قید کر لینا ہے، قتل کر دینا. یہ لکھ دیا انہوں نے، اس میں سائن کر دی عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت. نکل گیا خط. اب یہ جو خط جو ہے وہاں پر پہنچا تو اصل بگاڑ اب شروع ہونا ہی تھا. لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ ہمارے خلاف، تو وہ پھر بھڑک گئے کہ ہم جو ہے ابھی معاملے کو رفع دفع کر کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نیا وہ جاری کر دیا فرمان کہ جیسے ہی پہنچے قتل کر دینا. تو اب لوگ جو ہے یہ واپس سے پلٹے، اور واپس سے پلٹ کر کے جو ہے حضرت عثمان کی طرف آتے ہیں، اور جو ہے حضرت عثمان کی شہادت ہو جاتی ہے. یہ اختصار کے ساتھ ہے. اسی وقت حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے، اور اسی وقت جو ہے ان کی پلاننگ پھر سے شروع ہوتی ہے. اب دوسرا پلان شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت علی جو ہے چارج لے لیں خلافت کا. یہ دھیرے دھیرے ایک نئی فلسفی، اب یہاں سے جو روافد ہیں شیعہ، ان کا وجود اب اور ان کا جو ہے ظہور جو ہے یہاں سے شروع ہوگا. کیوں کتنا ہی اچھا ہو کہ اب حضرت علی جو ہے ان کو انچارج بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے. اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، الزبیر یہ ان کے بھانجے، اور ابن العاص، عبداللہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہم، یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بدلہ لینا ہے، ہم کو بدلہ لینا ہے حضرت عثمان کے ساتھ جو ہوا رضی اللہ عنہ. اور حضرت معاویہ بھی تھے، کیونکہ یہ ایک ہی قبیلے کے تھے سارے کے سارے. تو کہتے ہیں نہیں، ہم جو ہے بدلہ لیے بنا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب حضرت علی کسی نہ کسی کو تو خلیفہ بننا پڑے گا. اسٹیٹ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ایک خلیفہ ہوگا، امیر ہوگا لیڈ کرنے کے لیے، تب جا کر کے ساری چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی. تو ایک خلیفہ ہونا چاہیے. تو خلیفہ ہو گئے، لیکن حضرت معاویہ وغیرہ جو ہے بیعت دینے کو تیار نہیں ہوئے. ہم آپ کو بیعت نہیں دیں گے. حضرت علی کہتے ہیں جب تک تم مجھے بیعت دے کر کے مضبوطی نہیں دو گے میں لڑ نہیں سکتا. تو یہ آپس میں ابھی چل رہی تھی ان کے درمیان میں. اسی میں حضرت عائشہ، الزبیر، ابن العاص وغیرہ جو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ ہم کو بدلہ لینا ہے، ہم پہلے بدلہ لیں گے. تو اب دو گروپ بن گئے مسلمانوں میں. ایک حضرت علی کی پارٹی ہو گئی، ایک حضرت عائشہ، الزبیر، ابن العاص رضی اللہ عنہم، یہ سارے ایک طرف ہو گئے. لیکن یہ لڑائی کوئی ایسی نہیں تھی کہ آپس میں دشمنیاں ہو گئیں، دل میں برائیاں پیدا ہو گئیں. یہ صرف اس مسئلے کو لے کر تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ جو ہوا ہے، جو معاملہ پیش آیا، جو ان کی شہادت ہوئی، ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے. بس اس حد تک تھا وہ. تو یہ جو ہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی جو ہیں ان لوگوں پر اٹیک کریں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے بدلہ لیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. حضرت علی نے کہا، اس وقت جو ہے فوج کہیں پر گئی ہوئی تھی، کسی مشن پر گئی ہوئی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ ان کو واپس آ جانے دیتے ہیں،
اور ان کے واپس آنے کے بعد جو ہے ہم جو ہے فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی، حضرت عائشہ وغیرہ سارے جو تھے ان کو لگا کہ ہاں بات صحیح ہے، یہ لوگ واپس مکہ لوٹ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے ہیں، جب فوج لوٹ کے آئے گی تو ہم آئیں گے۔ خبر ملتی ہے کہ فوج لوٹ آئی، آرمی واپس آ گئی، تو حضرت عائشہ، ابن الزبیر، عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں چلو معاملہ ہو گیا سالو، فوج بھی آ گئی، اپن چلتے ہیں، بات کریں گے اور سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں حضرت علی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو بھی ہے نپٹ لیں گے معاملے کو۔ نکلتے ہیں دونوں لوگ ایک متعین جگہ پہ ملنے کے لیے کہ وہیں پہ جو ہے سیٹلمنٹ ہو جائے گا، جو بھی مشورہ کریں گے، بات چیت کریں گے، معاملے کو سلٹا لیں گے۔ تو بڑھتے ہیں وہاں۔ اب یہ دیکھتے ہیں منافق کہ اگر یہ لوگ پہنچ گئے اور مل گئے تو اللہ کے صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ آپس میں کچھ بھی کسی بھی حال میں سیٹلمنٹ کر لیں گے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گی، نہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو منافقین نے سوچا کہ اگر یہ مل جاتے ہیں تو ہمارا پلان فیل، ابھی یہاں تک اتنا لمبا ہم آئے اور یہاں پر آنے کے بعد اگر معاملہ فیل ہو جائے تو ساری محنتوں پہ پانی پھر جائے گا۔ انہوں نے دوسرا پلان پھر جو ہے شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ جو دو فوج ہیں ان میں ہمارے کچھ آدمیوں کو گھسا دیتے ہیں، کچھ آدمی حضرت علی کی فوج میں رہیں گے، کچھ آدمی حضرت عائشہ والی جو ادھر سے جو پارٹی آ رہی، کچھ لوگوں کو وہاں گھسا دیتے ہیں۔ دونوں سائیڈ میں کچھ لوگ گھس گئے، ان کا آپس میں جو ہے ڈسکشن شروع ہوا سیٹلمنٹ کے لیے کہ ایسا ویسا کر لیتے ہیں، کسی طرح سے معاملے کو سلجھا لیتے ہیں۔ جب دیکھا کہ معاملہ بات بننے کو ہے، ایک پارٹی والا جو یہ لوگ بدماش لوگ جو گھس گئے تھے ان فوجوں کے اندر، انہوں نے سامنے والی ایک دوسرے کو، یعنی ان دونوں ہی نے، جو اس گروپ کے لوگ نہیں تھے وہ بدماش لوگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے پر جو ہے تیر بازی کرنا اور مار پیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں کو کیا لگا کہ دوسرے والی پارٹی نے ہم کو دھوکہ دے دیا۔ حضرت علی والی جو فوج تھی اس کو لگا کہ حضرت عائشہ والی فوج نے دھوکہ دے دیا، حضرت عائشہ والی فوج سمجھی کہ انہوں نے ہم کو یہاں بلا کر کے دھوکہ دے دیا۔ اس چکر میں جو وہاں لڑائی شروع ہوئی تو کافی صحابی جو ہیں وہاں شہید ہو گئے، کافی صحابی، جس میں ابن الزبیر جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ بھی جو ہیں شہید ہو گئے۔ لیکن شہید ہونے سے پہلے ان کا اور حضرت علی کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور حضرت علی ان سے کہتے ہیں ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم بھول گئے ہو شاید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوگے ایک دن لڑنے کے لیے، اور اس وقت جو ہے الزبیر تم غلطی پہ ہوگے، تم غلطی پہ ہوگے اس وقت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی جو حضرت علی ان کو یاد دلاتے ہیں۔ جیسے یہ حدیث سنتے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے پلٹ جاتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر جو ہے رضی اللہ عنہ چھوڑ چھاڑ کے میدان چھوڑ کے جانے لگتے ہیں، تبھی پیچھے سے آ کے ایک ان کو مار دیتا اور ان کی وہاں پہ شہادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ لڑائی وہاں شروع ہوتی ہے، کئی صحابیوں کا وہاں پہ جو ہے شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے جنگوں کے جو سلسلے شروع ہوتے ہیں، تو وہیں پر جنگ جمل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے عنہ کے تعلق سے کافی مشہور ہے یہ جنگ جمل، اونٹوں والی لڑائی۔ اور منافق جو ہیں اب حضرت علی کو کافر کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس دوران یہ جو ان کے بیچ میں جو ڈسکشن ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، اس میں ہوا یہ لڑائی میں کہ حضرت عائشہ کی اونٹنی جو ہے گر پڑتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے گر پڑتی ہیں۔ تو جب وہ گر پڑتی ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ کوئی ہو تو اس کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ گری اور لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ایک دم ان کے دماغ ٹھنکتے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہیں ام المومنین ان کو ہم جو ہے قید کرنے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سب کو ہٹا دیا جاتا ہے، بالکل کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مطلب اتنی سمجھ اور غیرت موجود ہے صحابہ کے اندر، وہ اس طرح کا کام کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں منافق کہتے ہیں حضرت علی کو کہ یہ کافر ہو گئے، انہوں نے ان کو قیدی بھی نہیں بنایا۔ اور دوسری وجہ ان کی یہ بھی بتائی کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جو ایک ڈفرینس پیدا ہوا حضرت عثمان کی جو ہے شہادت کو لے کر، کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں اس وقت تک بیعت نہیں دوں گا جب تک آپ جو ہے بدلہ نہیں لیتے ان لوگوں سے جن لوگوں نے حضرت عثمان سے اس طرح کا معاملہ کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب تک تم مجھے بیعت نہیں دو گے اور مضبوطی نہیں دو گے میں بدلہ لے نہیں سکتا۔ تو ان دونوں کے بیچ میں جو دوری پیدا ہوئی، وہ دوری کی وجہ سے اب یہ ہوا کہ ان کے بیچ میں ایک جو ہے ایگریمنٹ ہوا کہ اچھا آپ جو ہے سیریا وغیرہ کے ایریا میں آپ رہیں گے، میں یہاں رہوں گا، ہم دونوں ابھی فی الحال ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ اور بیچ میں جو ہے کیا کہیں گے، ایک دونوں طرف سے معاملہ سیٹل کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر ہوا جنہوں نے بات کر کے معاملے کو سلجھایا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو یہ جو خوارج تھے جو ذوالخویسرہ سے نکلے تھے، اب خوارج ایسا کوئی ان کے چہروں پہ کہیں لیبل نہیں لگایا کہ خوارج ہیں، لیکن جو سوچ تھی اس سوچ کی بنیاد پہ خوارج کہے جانے لگے، کیونکہ انہوں نے خروج کر دیا دین اسلام سے اور صحابہ کو انہوں نے جو ہے کافر ڈکلیئر کر دیا۔
حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو اور دیگر صحابہ کو، کہنے لگے سب خوارج ہیں۔ اور کیوں خوارج ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا جو ہے فرمان ہے قرآن میں ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جب حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو حضرت علی نے دو لوگوں کا سہارا کیسے لے کر، انسانوں کا سہارا لے کر کے کیسے فیصلہ کیا؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو معاملہ ہو گیا تھا، غلط فہمی، تو دو لوگوں کو بیچ میں ڈال کے کیوں میٹر سلجھایا؟ اللہ کے اوپر کیوں نہیں چھوڑ دیا معاملے کو؟ تو یہ اسی لیے قرآنیون جو لوگ ہیں جو صرف قرآن لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو حدیثوں سے لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی اس طرح کی گمراہی میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بہت خبردار جو ہے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں حضرت علی نے آگے چل کر کے عبداللہ ابن العباس رضی اللہ عنہما کو خوارج کے ساتھ جو ہے مناظرے کے لیے اور ڈیبیٹ کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے، ڈیبیٹ کی۔ یہ بھی سوال ایک نکلا تھا کہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ نے کہا یہ حضرت علی نے دو انسانوں کو بیچ میں ڈال کر کیسے معاملے کو سلجھایا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو جو جواب دیا وہ قرآن سے ہی جواب دیا، اور وہ آیت وہ لے کر کے آئے جو سورہ نساء کی ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی عورت میں کوئی اختلاف ہو جائے میاں بیوی میں، تو ان کو چاہیے کہ ایک بیوی کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے آدمی کوئی آئے، سمجھدار آدمی بیٹھیں اور معاملے کو سلجھائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر دنیاوی معاملے میں دو آدمیوں کو انوالو کرنا جو ہے جائز ہے اور چلتا ہے اور اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، تو یہ تو دین کا معاملہ ہے، اس میں کیوں نہیں انوالو کر سکتے؟ تو ان کے 3 سوال تھے، جو ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم ان 3 سوالوں میں جائیں، جو خاص 3 سوال تھے، کئی جو ہے عقیدے کی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ تینوں سوالوں کے جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن سے ہی دیے ان کو، اور جب ان لوگوں نے سنا تو ان میں سے جو ہے 70% لوگ، لگ بھگ 60 سے 70% لوگ واپس دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور چند بچے ہوئے جو لوگ تھے ان سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے قتال، جنگ ہوئی، اور پھر ان میں سے اکثر کو ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا، لگ بھگ سبھی کو مار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہم کو روایت ملتی ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت اور ہے جو مسلم میں، صحیح مسلم میں ہے 1066 یہ جو ہے اس روایت میں حضرت علی کے تعلق سے ہی ذکر آ رہا ہے، اور یہی جو معاملہ ان کے درمیان ہوا تھا جب انہوں نے، خوارج نے یہ کہا کہ ہم حضرت علی کو جو ہے کافر اس لیے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، کیا پورا حکم جو ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر ایک انسان، دو انسانوں کو ڈال کر کے بیچ میں سیٹلمنٹ کیوں کروایا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات ہم سے کہی، خوارج سے جب ہمارا جو بھی معاملہ ہوا، تو قالوا لا حکم الا للہ، کہ کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ انہوں نے کہا۔ حضرت علی کہتے ہیں قال علی کلمۃ حق ارید بها باطل، یہ جو ہے حق بات ہے، یہ جو بات انہوں نے کہی بات تو حق ہے، لیکن اس حق بات کے ذریعے جو مراد ہے وہ باطل ہے، ان کی مراد باطل ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف ناسا انی لا عارف صفتهم فی هؤلاء یقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم واشار الی حلقه، اور وہی بات جو ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے حلق سے نیچے جو ہے نہیں جائے گا۔ من ابغض خلق اللہ الیہ منہم اسود، یہ وہ بات آ رہی ہے جو میں نے بتایا تھا، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شخص جو ہے ان میں سے وہ ایک ہوگا، وہ کالا آدمی، اسود احدی یدیہ طبی شاۃ او حلمۃ صدی، مطلب بکری کا جو دودھ ہوتا اس کی طرح سے اس کا جو ہے ایک جو ہاتھ ہوگا ویسا ہوگا، اس کا ایک ہاتھ ویسا ہوگا۔ فلما قتل، اور اس کے بعد جب ان کے قتال ہوا حضرت علی کا ان لوگوں کے ساتھ خوارج سے، فلما قتلہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال انظروا، کہ دیکھو، اس کے بعد قتال ہوا، مار دیے گئے، کہا دیکھو، ڈھونڈو ذرا اس آدمی کو، ڈھونڈو ملتا ہے کیا، انظروا فنظروا فلم یجدوا شیئا، پھر ڈھونڈا نہیں ملا وہ، فقال ارجعوا، پھر کہا نہیں واپس جاؤ، فواللہ، اللہ کی قسم، ما قذبت ولا قذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا، تو کہتے ہیں نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ مرتین او ثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ یہ بات انہوں نے دہرائی۔ ثم وجدوہ فی خریبۃ، پھر کسی پانی کے نزدیک جو ہے وہ ملتا ہے، فاتوا بہ حتی وضعوہ بین یدیہ، اور پھر جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں یہاں تک کہ اس کو لا کر کے حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس شخص کو۔ قال عبید اللہ جو ہے کہتے ہیں وانا حاضر ذلک من امری، وہ میں موجود تھا وہاں جب یہ معاملہ پیش آیا، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا۔ وقول علی فیہم، اور پھر حضرت علی کا قول ان کے تعلق سے، تو اس پورے واقعے میں یہ جو ہے گواہ بنتے ہیں، جو ہے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کے سامنے جب یہ بات آئی لا حکم الا للہ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کلمۃ حق
اريد بها باطل، اس کے ذریعے وہ باطل چاہتے ہیں. بات تو صحیح ہے کہ حق جو حکم ہے اللہ ہی کا ہے، لیکن اس جگہ جو استعمال کرنا ان کا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے استدلال استنباط جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اپنی عقلوں سے ہوگا تو برباد ہے اور باطل ہے، پھر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے. اس کے بعد میں یہی معاملہ چلتا ہے، جنگ صفین پیش آتی ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں رضی اللہ عنہ. تو اس کی وجہ سے اور جو ہے منافقین کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے روٹیوں کو سیک لیں اور کسی طرح سے اسلام میں جو ہے اور جو ہے اس میں سراغ کر کے اس کو جو ہے اس کی بنیادوں کو ہلا کر کے اس کو ڈھا دیں. اور پھر وہ فیمس جو ڈیبیٹ ہے، مشہور ڈیبیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خوارج کے ساتھ، وہ ہے. اس کے بعد حضرت علی کی جنگ ہوتی ہے خوارجوں کے ساتھ، اور اسی کو نہروان کی جو ہے جنگ کہا جاتا ہے. نہروان کی جنگ، یہاں پہ وہ جنگ ہوتی ہے. سارے کے سارے اس میں مار دیے جاتے ہیں سوائے چند خوارج کے جو وہاں سے بچ کے نکل چلتے ہیں. اب خوارج جو ہے جو بچ جاتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 4 لوگوں کو مارنا ہے. 4 لوگوں کو ہم جو ہے کوشش کر کے ان کو مار دیتے ہیں. ان 4 ناموں میں حضرت علی کا نام، حضرت معاویہ کا نام، عمرو ابن العاص کا نام اور ابو موسیٰ الاشعری. یہ 4 صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ان 4 کو مارنا ہے. بہرحال صرف ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارنے میں کامیاب ہوتے ہیں، باقی 3 کو یہ مارنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، بچ جاتے ہیں. اس کے بعد بھی اب جو ہے خلفائے راشدین کا دور ختم ہو جاتا ہے اور اب جو ہے معاملہ بس ایسا ہی چل رہا ہے. اسی دوران یہ جو لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، جاری رہتی ہیں. اور اسی کے بیچ میں قدریہ ابھر کے آتے ہیں. قدری جو لوگ ہیں، ہم نے جیسے دیکھا تھا جب تقدیر کے تعلق سے بات ہوئی تھی، یہ قدری لوگ جو ہے ان کا ظہور ہوتا ہے، نکل کے آتے ہیں. اور ان کے تعلق سے جو ہے حدیث جبریل ہم نے دیکھی تھی اس وقت بھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں، ان کی وہ حدیث ہے کہ ان سے جو ہیں 2 تابعی آ کے ملتے ہیں، اور وہ 2 تابعی ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو یہ جو لوگ عراق میں جو آ گئے تھے، ان کے تعلق سے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں لا قدرہ، اور سارے معاملات تو ہیں بعنفن، بس ہو جاتے ہیں، ان کو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، قدر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنے آپ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور جب چیزیں ہو جاتی ہیں نعوذ باللہ تب اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ ہو گیا، ورنہ اس کے پہلے اللہ کو معلوم نہیں ہوتا. یعنی اللہ کا علم کا انکار ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ابھی اللہ کا علم کیسا کامل علم ہے، ما کانا و ما یکون. اور یہی نہیں، جو چیز نہیں ہوئی ہے، اگر ہوتی لو کانا کیف یکون، تو اگر ہوتی تو کیسی ہوتی اللہ وہ بھی جانتے تھے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز ہو گئی. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو قدری کہا گیا. یہ کہتے ہیں لا قدرہ، لا قدرہ ان الامر عنف، امر تو بس معاملات تو بس ہو جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب تم ان سے ملو، اولئک لقیتو، جب تم ان لوگوں سے ملو تو ان سے کہنا کہ جو ہے انی بری منہم، کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں اور وہ جو ہیں مجھ سے بری ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر ان میں کا کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اللہ جو ہے اس سے اس سونے کو قبول نہیں کرے گا، حتیٰ یؤمنوا بالقدر، یہاں تک کہ یہ لوگ قدر میں ایمان لے آئیں. تو یہ جو ہے قدری لوگ تھے جو وہاں جو ہے ان کا جو ہے ظہور شروع ہوا. اور اسی کے بعد پھر جو ہے خوارج، یہ ایک فرقہ خوارج تھا، اور ایک شیعہ، یہ 3 اس وقت کے میجر فرقے جو تھے یہ بنے. اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر اسماء صفات کو لے کر کے بگاڑ ان کے دماغوں میں تھا. مثال کے طور پہ قدری جو لوگ تھے، اللہ کے عالم ہونے پہ جو ایک طرح سے انڈائریکٹلی اس کا انکار تھا. کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بات نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ہو نہیں جاتی، ہونے کے بعد میں اللہ کو علم ہوتا ہے. خوارج جو تھے انہوں نے صحابہ کو جو ہے صاف طور سے کافر کہہ دیا، اور یہ خود دین اسلام کے باہر چلے گئے. جیسے ہی انہوں نے صحابہ کو کافر کہا، یہ خود دین اسلام کے باہر چلے گئے. اور شیعہ انہوں نے جو ہے حضرت معاویہ پہ، حضرت عائشہ پہ، حضرت عمر پہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم، ان لوگوں پر جو ہے لعن طعن، گالی گلوچ، برا کہنا، یہ سب شروع کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں خاص طور سے شیعوں کے تعلق سے کہ شیعہ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہیں. اپنے دماغ میں ہم اس چیز کو بٹھا لیں. جو ایک صف میں کھڑے ہو کر کے نمازیں ہو رہی ہیں، عید کی نمازیں ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، جو ہے آپ کی جمعے کی نمازیں ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی چارہ نہیں پیدا ہو سکتا. ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اساس توحیدی، جو توحید کی اساس ہے، جو بنیاد ہے، یا کلمۃ توحید، یہ اساس ہے کس کی؟ امت کی توحید کی، امت کی یونٹی کی. اساس اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اگر وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو آپ کتنی صفیں بنا لو ایک ساتھ کھڑے ہو کے، ایک شیعہ ایک سنی، ایک شیعہ ایک سنی، آپ کے اندر مضبوطی نہیں آ سکتی اور وہ بنیاد اور بیس نہیں بن سکتا. تو یہ شیعہ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. خاص طور سے وہ روافض جو بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں صحابہ کے تعلق سے، اور ان کے جو ہے بڑے باطل عقیدے ہیں ان کے اماموں کے تعلق سے، جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کبھی کبھی اللہ کے اوپر جو ہے ان کو لے جاتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، عالم الغیب مانتے ہیں، اور کافی سے جو ہے برے عقیدے جو ہیں ان کے امام کے تعلق سے یہ لوگ رکھتے ہیں. قرآن کو اصل قرآن نہیں مانتے ہیں.
کہ اب جو اصل جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ ادھورا ہے، آخری ان کے امام ہیں وہ لے کے گئے ہوئے ہیں، وہ قرآن جب آئیں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے جو اس سے کافی بڑا ہے، کم سے کم 2 جو ہے 2/3 1/3 ابھی حصہ باقی ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے بڑے باطل عقیدے اور باطل سوچ اور سمجھ ہے، جس کی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں کہ شیعہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اور پھر انہی میں سے بہودی وغیرہ سب نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جب فرقے جب وجود میں آ گئے تو ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہوئی یہاں پر۔ یہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ اب پھر برا مسلمان کون ہوتا ہے، بیڈ مسلم جو ہم جس کو آج کہتے ہیں، کہ برا مسلمان کون ہے، اور اس انسان اس شخص کا کیا معاملہ رہے گا جو دین اسلام کو ٹھیک سے اس پہ عمل نہیں کرتا۔ یہ ڈیبیٹ اب شروع ہوئی جب یہ فرقے بنے اور ان کی اپنی اپنی سوچ بنی آخرت کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اسماء صفات کے تعلق سے، تو ایک بحث یہ بھی شروع ہوئی کہ برا مسلمان جو ہوتا ہے اب اس کا معاملہ کیا ہے، وہ مسلمان جو دین اسلام پر عمل نہیں کرتا اس آدمی کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس تعلق سے اب 2 فرقے نکل کے آئے، جہمیہ اور معتزلہ، اور خوارج بھی اپنی جگہ پہ ایک موجود تھے۔ جہمیہ، معتزلہ، خوارج، شیعہ، قدریہ، سارے کے سارے نکل کے آئے۔ جہمیہ جو تھے، جہم ابن صفوان ان کا لیڈر تھا، اور اصل ان کا تھا جہم ابن صفوان کا جو اصل استاد تھا وہ جعد ابن درہم تھا۔ تو جعد ابن درہم سے جہم ابن صفوان نے پوری جو ہے فلسفی ان کی جو دین کی تھی وہ لی، اور انہی کے نام سے، جہم ابن صفوان کے نام سے جہمیہ نام فیمس ہو گیا۔ حالانکہ جہم ابن صفوان کا جو استاد تھا وہ جعد ابن درہم تھا، لیکن اس کے نام سے آج کوئی نہیں جانتا ہے جہمیہ کو جہم ابن صفوان کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت لیکن جو مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا، بعد میں چل کے جب اس کے باطل عقائد جہم ابن صفوان کے جو ہے ظاہر ہوئے، تو اس وقت کا جو حاکم جو گورنر تھا اس نے جو ہے جہم ابن صفوان کو عید الاضحیٰ کے دن ذبح کر دیا، کہ لوگوں کو جمع کیا گیا، لوگوں سے کہا کہ بھئی سب اپنی اپنی قربانی جو ہے دیں، سب کی قربانی تھی، ان سے کہا آپ کیا کہاں ہیں، کہتے ہیں میں جہم ابن صفوان کو آج اس کو ہی جو ہے آج میں ذبح کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدماش آدمی تھا، اللہ کے اسماء صفات کے تعلق سے تعطیل جو میں نے بتایا تھا، تعطیل کمپلیٹ انکار، نہ اللہ کے نام ہے نہ اللہ کی صفت ہے، دونوں چیز نہیں ہے۔ تو یہ جہم ابن صفوان اور جہمی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے اسماء صفات، اللہ کے ناموں سے اور صفتوں سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نام بھی نہیں ہے، صفت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جہم ابن صفوان جو ہے اس وقت کے گورنر نے اس کو ذبح کر دیا تھا کہ میری قربانی یہ ہے آج، تو اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ لوگ جو ہیں اللہ کے جتنے بھی صفاتیں ہیں، اسماء صفات، اس کا انکار کرتے ہیں، انہی کو معطلہ کہا جاتا ہے، تعطیل وہیں سے آیا، یہ جہمیہ، معطلہ، تعطیل یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بگاڑ کی ایک وجہ، جو اصل وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اس وقت جو گریس تھا، گریس جو گریک آج کہتے ہیں گریس، وہاں کی جو فلسفی تھی، فلسفہ، جس کو تھیولوجیکل کیا کہتے ہیں، تھیولوجیکل فلسفی کہا جاتا ہے، علم الکلام، علم الکلام سے کافی جو ہے متاثر تھے لوگ۔ بڑا ارسطوٹل وغیرہ کا نام سنا ہوگا، ارسطوٹل سنا ہے نا، ارسطوٹل، یہ وہ گریک فلسفرز یہ لوگ تھے، علم الکلام والے، بس اپنی خیالی دنیاؤں میں آنکھ بند کر کے اور بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی باتیں بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ علم الکلام سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور یہ وہ دور تھا جو اپنا جو امید جو خلافت تھی اس دور میں کافی جو یہ گریک جو لٹریچر تھا گریس کا، یہ جو علم الکلام کا جو معاملہ تھا، جو فلسفہ تھا، یہ کتابیں عربی میں ترجمہ ہو رہی تھیں اس وقت میں۔ تو یہ عربی میں ترجمہ ہو کر کے ان لوگوں کے پاس آئیں، جہم ابن صفوان، جعد ابن درہم، تو یہ بڑے متاثر ہوئے اس سے، اور متاثر ہونے کے بعد ان کا عقیدہ ویسا ہی ہو گیا اور یہ برباد ہو گئے، اور جو ہے نصیب میں کیا آیا کہ ہلاک ہو گئے، جو ہے ذبح ہو گئے عید الاضحیٰ کے دن، اس دن ان کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے جو گریک فلسفی ہے، یہ جتنے باطل عقیدے اور جو ہے جتنے اسماء و صفات کے تعلق سے جو برائیاں ہیں، ساری کی ساری وہ گریک فلسفی سے گھسی ہیں، اس راستے سے اندر آئی ہیں۔ اس کے بعد ایک گروہ جیسا میں نے بتایا معتزلہ جو تھے، ان کا بانی آپ کہیں گے، ان کو بنانے والے واصل ابن عطا اور عمرو ابن عبید اللہ، یہ 2 لوگ تھے، واصل ابن عطا، عمرو ابن عبید اللہ۔ نام ان کو یاد رکھنا ہم کو ضروری ہے، کم سے کم ایک دونوں میں سے یاد رہے، واصل ابن عطا، جہم ابن صفوان، یہ 2 نام یاد رہیں جہمیہ کے لیے، اور واصل ابن عطا جو ہے یہ معتزلیوں کے لیے۔ یہ جو ہے واصل ابن عطا جو ہے یہ حسن البصری رحمہ اللہ ان کی جو مجلس لگتی تھی اس میں بیٹھا کرتا تھا یہ، لیکن کنٹینیوس کراس کوشچننگ چلتی رہتی تھی، اور کسی معاملے پہ ایک بار ایسا کچھ ہو گیا کہ جو ہے حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں نکلو ہمارے جو یہاں سے جو محفل ہے اس سے نکلو، اور وہیں سے جو ہے اعتزال کا معاملہ آتا ہے۔ اعتزال اسی کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دینا، پلٹ جانا، چھوڑ کے چلے جانا، اعتزال چھوڑ دینا۔ تو اس کو چھوڑ دیا،
حسن البصری نے اپنی محفل سے چھوڑ دیا، اٹھ کے چلے جاؤ، تو وہیں سے پھر ان کو جو ہے معتزلہ کہا جانے لگا، کہ جن کو چھوڑ دیا گیا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، معتزلی کہلانے لگے۔ تو یہ معتزلہ ہو گئے، اور معتزلیوں کے ساتھ قدریہ جڑ گئے۔ قدریہ اور معتزلہ ایک جیسے ہیں، اور جبریہ اور جہمیہ یہ ایک جیسے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی اس تعلق سے قدر کے جب دروس ہوئے تھے تب۔ تو معتزلہ اور قدریہ ان کی سوچ ایک جیسی ہے، ایمان کے تعلق سے، اسماء صفات کے تعلق سے، اور جو ہے ایک برے مسلمان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کی ایک جیسی سوچ ہے۔ اب بات یہ تھی کہ ایک برا مسلمان جو دین پہ پوری طرح سے عمل نہیں کرتا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو معتزلہ تھے یا قدریہ جو لوگ تھے، یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے منزلتن بین منزلتین، کہ وہ مسلمان، وہ جو آدمی، وہ جو مسلمان ہے، جو کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے، چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، خون کر دیا، وہ اس آدمی کا معاملہ دو منزلوں کے بیچ کی منزل، یعنی نہ وہ کافر ہوں گے نہ مسلمان ہوں گے، بیچ میں لٹک رہے ہیں۔ ان کے حساب سے، یہ ان کی فلسفی، ان کی سوچ ہے کہ وہ ان دونوں درمیان میں رہے گا، نہ مسلمان کہلائے گا نہ کافر کہلائے گا، اس کے درمیان میں رہے گا۔ اور اس کے خلاف جو خوارج تھے، خوارج کہتے تھے نہیں، جس آدمی نے گناہ کر لیا اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب مخلد فی النار ہے، اور خالدین فیہا ابدا، اب وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا، وہاں سے نکلے گا نہیں۔ اور یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، ایک جو ہے ادھر ہے، ایک جو ادھر ہے، دونوں ایکسٹریم ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کا موقف بیچ کا ہے، اہل سنہ والجماعت کا موقف جو ہے بیچ کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے دیکھی ہے کہ یعذب ناس من اہل التوحید، کہ اہل توحید میں سے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، حتی یکون فیہا ہمما، یہاں تک کہ وہ کوئلے کے جیسے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لے گی، فیخرجون، اور اس کے بعد انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت جو ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا سچے دل سے، اور اس کی شرائط پر پورا عمل کیا ہوگا، اپنی زندگی میں عمل میں لایا ہوگا، وہ آدمی ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکل کے جنت میں آئے گا۔ یا اللہ کی مرضی رہی تو پھر وہ آدمی ہو سکتا ہے اللہ ڈالے ہی نہ اس کو جو ہے جہنم میں، ممکن ہے کہ اللہ نہ ڈالے، کیونکہ ایسی روایتیں بھی ہم نے وہ بھی دیکھی تھی، 99 جو ہے رجسٹر تھے اس کے برائیوں کے، گناہوں کے، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک جو ہے اس کا رجسٹر نظر آئیں گے، اس میں گناہ ہی لکھے ہوئے ہیں خالی، اور پھر اس کے گناہوں کے رجسٹر کو پرلے میں ڈالا جائے گا، وزن کے، جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے، تو اللہ اس سے پوچھے گا کیا ہے تیرے پاس بھلائی کے نام پہ؟ کہے گا کہ بھلائی کے نام پہ صرف یہ ہے کہ میں نے کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ یہی ہے میرے پاس، اور پھر کہے گا یہ اتنے، اس کے مقابلے میں یہ کیا ویلیو رکھتا ہے؟ اللہ کہیں گے ہم آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی، تم لاؤ جو ہے تمہارے پاس، اور جب اس کلمے کو پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ سب پہ بھاری پڑ جائے گا، وہ 99 رجسٹر پہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب اس کلمے کی شرائطوں کو پوری طرح سے سمجھا ہوگا، اس کے معنی مفہوم کو پوری طرح سے، تب یہ چیز ہوگی، اس کے بنا یہ چیز نہیں ہونے والی۔ تو اسی لیے کلمہ توحید پر پوری طرح سے عمل کرنا، اس کو زندگی میں لے کر کے آنا، عمل میں اس کو سمجھنا، اس کے معنی کو، احکام کو، شرائط کو، ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی جو ہے مرتکب الکبائر ہے، جنہوں نے کبیرہ گناہ کو کر لیا ارتکاب، وہ آدمی اب ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اب جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن کی جو صحیح جو آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، اس کے خلاف یہ قول ہے، اس سے جو ہے میچ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ادھر یہ لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ منزلت بین منزلتین، ایک ایسی منزل جو دو منزلوں کے درمیان ہے، نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، لیکن درمیان میں، تو درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف شیعہ اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت علی کو الوہیت کے مقام پہ پہنچا دیا، خود خدا بنا دیا حضرت علی کو، ان سے مدد مانگنا، انہی کے جو ہے ہر چیز انہی کے تعلق سے مدد مانگ رہے ہیں، انہی کو جو ہے مدد کے لیے، حاجتوں کے لیے اپنے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے شیعوں نے کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ تک مان لیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر حضرت علی تھے، اس مقام تک جو ہے لے جا کر کے انہوں نے اپنے جو ہے عقیدے کو برباد کر لیا، اپنے آخرت کو برباد کر لیا۔ اگر وہ رجوع نہ کر لیں اس عقیدے سے، اس جو ہے خیال سے، تو ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی دوران اشعری جو ہیں یہ وجود میں آئے، اور یہ جو ہے عباسی خلافت جب شروع ہوئی 132 ہجری میں، اس کے بعد سے یہ آئے، اور عباسی جو خلیفہ تھے ان لوگوں نے، انہوں نے ان کو، اشعری لوگوں کو، اپنی جو عدالت ہوا کرتی تھی اور جو بھی امپورٹنٹ پوزیشنز ہوا کرتی تھی، وہاں پہ اشعری لوگوں کو رکھ لیا تھا۔ اور یہی وہ دور تھا، اس کے بعد کے آس پاس کا دور، کہ جب جو بڑے بڑے جو امام گزرے، امام احمد ابن حنبل ہیں، اس کے بعد امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ان لوگوں نے کافی ایک جو ہے رجسٹنس جھیلا ان لوگوں کے سامنے، کئی ایسے معاملے میں، خلق قرآن کے معاملے میں، جب یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ لوگ اڑ گئے کہ نہیں اللہ کی مخلوق نہیں ہے یہ،
کلام یہ تو ہے، کلام اللہ ہے، یہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو اس معاملے پر لے کر ان کے بیچ میں ٹسل شروع ہوئی، ان کے بیچ میں جو لڑائیاں شروع ہوئیں، انہوں نے مار کھائی، پٹے، بری طرح سے ہاتھ توڑ دیے گئے، جیل میں بند کر دیا گیا کئی کئی سالوں تک۔ امام بخاری کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، ان کی محفل ان کو بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے اپنے بات پر اڑے رہے۔ تو یہ وہ دور تھا اشعری لوگوں کا۔ اشعری بھی وہی لوگ ہیں جو اسماء صفات کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی اسماء و صفات نہیں ہے سوائے 7 کے۔ تو وہ بھی ابھی موضوع نہیں ہے وہ 7 کون سے، لیکن یہ وہ 7 وہ ہیں جن کو کہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ بھی عقل کو فوقیت دیتے ہیں نقل کے اوپر، عقل کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر عقل دینے والے جو ہے ترجیح دینے والے لوگ ہیں عقل کو۔ تو ہر وہ فرقہ جو عقل کو ترجیح دیتا ہے نقل کے اوپر، قرآن و سنت کے اوپر، اس کی جو نصوص ہیں، جو ٹیکسٹ ہے، اس کے اوپر جو بھی ترجیح دے گا وہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ عقل جو ہے وہ نقل کو سمجھنے کے لیے کام آتی ہے۔ عقل کے ذریعے آپ شریعت نہیں بنا سکتے، عقل کے ذریعے نصوص کا رد آپ نہیں کر سکتے۔ جو کوئی یہ کرنے جائے گا وہ برباد اور گمراہ ہو جائے گا، اس لیے ہم کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور اب جو ہے اکثریت جو پائی جاتی ہے وہ یا تو ماتوریدی ہیں، جو احناف جو ہیں، آج جو حنفی ہیں وہ ماتوریدی ہیں عقیدے میں، یاد رکھیں عقیدے میں ماتوریدی ہوتے ہیں وہ۔ اور یہ ان کے جو اکابر ہیں دیوبند سے جو پیمپلیٹس وغیرہ جو شائع ہوتے ہیں، ان کے بڑے علامہ جو گزرے ہیں بہت، جب دیوبند کی جب شروعات ہوئی تھی، بنیاد رکھی گئی تھی، تو ان لوگوں نے اپنے عقیدے کو واضح کیا تھا کہ ہم عقیدے میں ماتوریدی ہیں، ابو منصور الماتوریدی کے ماننے والے ہیں عقیدے میں، اور فقہ میں ہم ابو حنیفہ جو ہے حنفی ہیں، ہم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ واضح اسٹیٹمنٹ ہے ان کا، موجود ہے، درج ہے۔ تو وہ عقیدے میں ماتوریدی ہیں، اور اسی طرح سے آج میجورٹی آپ دیکھیں گے تو اشعری ملیں گے آپ کو، ماتوریدی ملیں گے، اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور یہ موجود ہیں آج معاشرے میں۔ جی ایف حداد وغیرہ جو ہیں اشعری سوچ کے لوگ ہیں، آج موجود ہیں یہ لوگ۔ جی ایف حداد کافی مشہور ہیں ویسٹ میں، امریکہ وغیرہ میں، اور ان کی جو تقریریں آپ سنو آپ کو سمجھ میں آئے گا کس طرح کی تقریریں کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ ماتوری اشعری لوگ ہیں۔ ہاں اس میں واضح کیا ہے، انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ ان کا جو عقیدہ جو یہ ہے وہ ماتوریدی اس پہ ہیں، وہ امام ابو منصور الماتوریدی کو فالو کرتے ہیں وہ، اور فقہ میں جو ہے امام ہونے کا، لیکن وہ بھی پوری طرح نہیں کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ عقیدہ جو ہے ہمارا امام ابو حنیفہ جیسا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے اہل سنت و جماعت میں سے، کوئی دو رائے نہیں۔ فقہ میں آدمی الگ ہو سکتا ہے، ڈیفر کر سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے، اس میں بالکل گنجائش ہے، اور یہ ہونے والا ہے، اور اسی لیے اس پہ کئی بہترین جو ہیں کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ عثیمین کی کتاب بھی ہے اس میں، جو ہے خلاف بین العلماء، اس نام سے ان کی ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ ان جو بڑے بڑے علماؤں کے بیچ میں اختلاف ہوئے کیوں، اس کی وجہ کیا تھی، اور اس اختلاف کی وجہ سے کیا آپ ان پہ ملامت کر سکتے ہیں، ان پہ لعن طعن کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے کچھ نقطے، کچھ پوائنٹس بتائے، اور اسی چیز کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے شیخ ابو زید ضمیر نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے، تقریباً 9-10 گھنٹے کا بیان ہے ان کا، 9 حصوں میں وہ بیان ہے، اس کو کبھی وقت نکالیں اور سنیں، بہت اچھے انداز میں انہوں نے جو ہے اسی کتاب کو رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کو لے کر کے انہوں نے سمجھایا۔ اور اگر آپ کو شیخ ظفر الحسن مدنی نے بھی ابھی 2-3 مہینے پہلے انہوں نے بھی ریکارڈ کیے ہیں، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام کی شرح کی ہے انہوں نے مختصر انداز میں، دونوں بہت اچھے ہیں، اس کو کبھی موقع ملے تو ضرور دیکھیں، ہمیں بھی ٹائم ملے گا کبھی آگے زندگی رہی انشاءاللہ باذن اللہ تو اس کتاب کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب آئندہ کے لیے جو ہے امام بخاری کی انشاءاللہ اب جو ہے سیرت اور ان کی ایک بایوگرافی آئندہ ہفتے ہی کرنا پڑے گی، کیونکہ اب اس میں جائیں گے تو اور 1 گھنٹہ نکل جائے گا۔ تو آئندہ ہفتے امام بخاری کی انشاءاللہ سیرت سے ہم شروعات کریں گے، اور اس کے بعد کا ہفتہ انشاءاللہ پھر جو بھی رہے گا اس میں اصل کتاب کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔